السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ منظور شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سر۔ منظور صاحب، کل جو ہے عمران خان صاحب کی پیشی تھی سائفر کیس کے اندر، اور قدرے بہتر انداز میں ہوئی ہے، صحافی اندر جا سکے ہیں اور صحافیوں نے پورا جو بھی وہاں کا منظرنامہ تھا وہ رپورٹ کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے وکلاء سے بھی ملاقات کی، فیملی سے بھی ملاقات کی، صحافیوں سے بھی ملاقات کی، اور جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ تحریک انصاف کو آؤٹ کرنے کی اور مائنس کرنے کی جو تیاریاں ہیں اس کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ لوگ شیخ مجیب کو نہیں باہر کر سکے تھے، تو ہم بھی جو ہے وہ بھرپور الیکشن لڑیں گے اور وہ کریں گے۔ تو کیا عمران خان صاحب شیخ مجیب کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، شیخ مجیب بننا چاہ رہے ہیں؟ کہنے کے لیے تو ٹھیک ہے، دونوں بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہیں۔ اس وقت شیخ مجیب بھی تھا، ذوالفقار علی بھٹو بھی تھا، یحییٰ خان بھی تھا، یحییٰ خان بھی تھا، لیکن دو پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھیں کہ شیخ مجیب بھی تھا جو بنگلہ دیش میں ان چیلنج لیڈر تھا، ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے اس ونگ میں ان چیلنج لیڈر تھے۔ کس نے کیا کیا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت کے پنجاب اور اس وقت کا جو پاکستان تھا اس سائڈ کا، اس میں پاپولر لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ مطلب وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب اس کے ڈائلاگ کو آپ چھوڑیں، لیکن اس کی جو باتیں ہیں شیخ مجیب والی، اس کے علاوہ کہ آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں کہ ہم لوگ پاکستان میں جیت جائیں گے، شوٹ کر جائیں گے، سارا سب کچھ یہ ساری باتیں، یہ بیانات تو ووٹر کو اور سپورٹرز کو خوش کرنے کے لیے دینے پڑتے ہیں نا۔ تو یہ سارا جو اسٹیٹمنٹ جو ہے نا، وہ مجھے جو لگتا ہے عمران خان کا جو پورا آپٹمزم اور آپٹمسٹک جو بیان ہے، وہ تو سیدھا جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا اپنا ورکر ہے، اس کے لیے تھا۔ صحیح ہے۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے سلسلے میں، جیسے میں آپ کو پچھلے کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ عمران خان کے ساتھ جو مل کے آ رہا تھا، ان کے بیانوں اور ان کی باتوں کی بنیاد پہ ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے، شاید سمجھ رہے تھے کہ عمران خان شاید کوئی اپنے چیزیں ودرا کی ہیں، پیچھے ہٹا ہے، واٹ ایور جو بھی کچھ ہے۔ تو تبھی میں نے کہا تھا کہ آپ ذرا رکیں، آپ جلدی کمیونیکیشن میں جو ہے نا شیر افضل مروت، اور آپ نے کہا تھا شیر افضل مروت اور عمران خان کے اس میں فرق بیان میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سائڈ اور بھی ہے جس کو بھولنا نہیں چاہیے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے، اس کو آپ جو ان کا غصہ جو ہے وہ اس کے پروٹیکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جس بندے کو آپ نے اتنی پیار محبت دی، صحیح ہے، تو سندھی میں کہتے ہیں کوسوں واؤ نہ لگے، تو ہلکی سی بھی کوئی گرم ہوا جو ہے اس کو نہ لگے، اور آپ اس کو سے بالکل بات نہیں کر رہے، اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے، بالکل لفٹ نہیں کرا رہے، بالکل گھاس نہیں ڈال رہے، تو آپ ہیومن سائیکی کو سمجھیں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ایسے عمران خان جیسی سائیکی رکھنے والے آدمی، جن کے ٹرینز جو ہیں وہ بڑے اتھارٹیرین قسم کے ہو، اور ڈکٹیٹر ٹائپ ایک پرسنالٹی ہو، زیادہ اسرٹ کرنے والی پرسنالٹی ہو، تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ صحیح، اس زاویے سے بھی آپ ذرا دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ہم سے بات ہی نہیں کر رہے، نہیں کرے تو نہیں کرے بات، میں چھوڑوں گا نہیں۔ صحیح بات سمجھ رہے ہیں، مطلب اس کو بھی غصہ ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ریاستی لیول پہ کہ عمران خان کو کافی سالوں تک جو ہے فی الحال اس ساری چیز سے دور رکھیے، یہ آبجیکٹو جو ہے وہ اچیو کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس سے بات نہیں کی جائے گی۔ تو اس قسم کے بیانات دے کے کیا خود عمران خان چاہتے ہیں کہ یار ان کو آؤٹ کیا جائے، تاکہ جو ہے کوئی پی ٹی آئی ایسی نہ آ جائے جو اس میں عمران خان نہ ہو؟ کیونکہ دیکھیں نا، شیخ مجیب کا بالکل ایک ہسٹری ہے، اور شیخ مجیب کے حوالے سے ایک ذہن ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی، عوام کا بھی، کہ بہرحال اس کی وجہ اس سارے
الیکشن کے بعد ملک ٹوٹا، شیخ مجیب اور بھٹو کا جو بھی، وہ ڈفرینٹ تو کیا کانٹیکس نہیں وہ ٹھیک ہے ڈفرینٹ کانٹیکس ہے، لیکن اس کا نام استعمال کرنا، جب آپ آؤٹ آف کانٹیکس کسی کا نام استعمال کرتے ہیں تو اگلے کو آپ غصہ دلا رہے ہیں. جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام لے کے اور اپنی پاپولرٹی کو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے تھے نا، کمپیئر کرتے تھے، اس سے اوپر لے کے جاتے عمران خان جو ہے وہ پاکستان میں اپنے کو سب سے بڑا پاپولر اور سب سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں. پاپولرٹی مطلب اس کی ہے، پاپولرٹی تو پہلے بھی تھی، ٹھیک ہے نا، اور پاپولرٹی تو اس وقت بھی تھی جس وقت عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور عمران خان جو ہے وہ اس کی اتنا ویلکم ہوتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن عمران خان کی اس وقت پاپولرٹی کہاں تھی جس وقت عمران خان کو لانچ نہیں کیا گیا تھا، اس وقت بھی وہ پالیٹکس کر رہا تھا نا. 97 کا الیکشن، 2002 کا الیکشن، یہی عمران خان تھا نا. جب عمران خان کی پوری اس ٹرین میں انہوں نے ایندھن ڈالا، تیل ڈالا، الیکٹیبل ڈالے، تبھی عمران خان، ایندھن میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے، تو تب عمران خان بنا نا. جب اب عمران خان بنا تو اب عمران خان کا خیال ہے کہ بہت بڑا پاپولر لیڈر، ٹھیک ہے پاپولر لیڈر ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان کے اندر اس ٹائپ کا کچھ سروے انڈیپینڈنٹ قسم کا یا اور چیزیں چلیں، آپ اس کو بھی چھوڑ دیں پاپولر لیڈر ہو، لیکن پاپولر لیڈر ہونا اور الیکشن جیتنا دو بالکل ڈفرینٹ چیزیں. مثال لیٹ سپوز آپ کی پارٹی کو جو ہے وہ بالکل تتر بتر کر دیا یا ہو گئی یا واٹ ایور جو بھی کچھ ہے. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ اس ساری صورتحال میں میں آپ بتاؤں کہ ایسی صورتحال آ جاتی ہے ایسے لیڈرز کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں آٹومیٹیکلی کہ یار یہ کیا بات ہے، پتہ تو سنتا ہی نہیں. عمران خان نہیں سن رہا تھا تو شاہ محمود قریشی سے لے کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یار وہ تو سنتا ہی نہیں کسی کی. اب ان لوگوں کی سب کی مجبوری تھی. تو اب یہ ہے کہ عمران خان کیا اکیلا پورے حلقوں سے الیکشن لڑے گا کیا؟ لڑ بھی جائے، جیت بھی جائے، پھر بھی الٹیمیٹلی مطلب اس کی سیٹیں تو ہوں گی اتنی، لیکن آپ کو ساری سیٹیں ایک کے علاوہ چھوڑنی پڑیں گی، پھر بھی تو دوسرے لوگوں کو کھڑا کرنا پڑے گا نا. اس وقت کے کیا لوازمات ہیں، اس وقت کیا ٹارگیٹس ہیں، وہ ساری چیزیں بڑی ڈفرینٹ. اچھا انہوں نے ایک اور بات بھی کہی عدالت کے اندر کہ وہ بطور گواہ، کیونکہ سائفر کیس ہے تو اس میں جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کو بھی جو ہے بطور گواہ بلائیں گے. تو یہ کہاں تک پریکٹیکل ہے؟ کیا سرکاری ملازم، سابق سرکاری ملازم فیض آباد دھرنے میں جو ہے وہ سابق ڈی جی سی کو جو ہے بلانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور عمران خان کے کہنے پہ جو ہے وہ باجوہ کو بلائیں گے. اگر ایسی بات ہے تو بہت بڑی بات ہے، باجوہ صاحب کو بلائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ کیا اس کے پاس اپنی کہانیاں نہیں ہے کیا؟ یہ تو اسی طرح ہے نا کہ ان کا جو بشرا کے ساتھ نکاح کی بات تھی، انہوں نے کہا کہ میں قرآن پہ جو ہے وہ قسم کھاتا ہوں کہ میں نے نکاح سے پہلے ان کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی. اور اون کہہ رہا ہے چودھری کہ اگر میرا منہ کھل گیا تو یہ جو ہے نا وہ اپنی شکل کسی کو نہیں دکھا سکتا. مانیکا صاحب کہتے تھے رات میں آتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ہیں، مانیکا کی ساری پریس کانفرنس آپ کے ساتھ ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پاکستان میں دو لوگوں نے یہ چیزیں دھرنے شروع کیے تھے نا، ایک طاہر القادری تھے، دوسرے یہ تھے. دونوں کی جو سائیکی والے لوگ ہیں آپ کسی بھی نفسیاتی ماہر سے پوچھیں، یہ جب اپنی چیز پہ اڑ جاتے ہیں تو ان کو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. کیا یو ٹرن لینا ہے، کیا جھوٹ بولنا ہے، کیا یعنی ان کے دماغوں میں بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ قسم کا منظر آ جاتا. صحیح. تو پھر آپ کیا کریں؟ تو بہرحال اب یہ سائفر کیس کو جو ہے 14 دسمبر کو وہاں پہ ان کی فرد جرم عائد کی جائے گی اور اس کے بعد ساری کارروائی ہوگی. تو دیکھیں وہ کہاں تک جاتا ہے. پہلے بھی وہ کارروائی کافی آگے تک جا کے پھر ریورس ہوئی تھی. کل جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون سے جو ہے ایم کیو ایم کی پینگیں کافی آگے تک بڑھ رہی ہیں اور وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور 18ویں آئینی ترمیم بھی کافی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے.
یا سمجھتے ہیں آپ واقعی اسٹیک پہ ہے؟ 8ویں ترمیم 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس میں آپ یہ رکھ لیں، میری بات ریکارڈ پہ رکھ لیں، آپ 18ویں ترمیم کو ریورٹ نہیں کر سکتے. یہ کوئی بھی حکومت ہوگی وہ ایسا فیصلہ کر ہی نہیں سکتی، اور کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے. مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے ہم وہ ریورٹ نہیں کریں گے لیکن اس میں بہتری لے کر آئیں گے. مطلب بہتری کیا لے کے آئیں گے؟ بہتری تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ صوبوں کے پیسے کم کر کے تو وہ دے دیں. صوبوں کو آپ نے اتنے سارے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس اور پتہ نہیں کیا کیا دے دیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں بہتری آئیں گے. بہتری یہ ہے اصل میں سارا پھٹا پیٹ کا درد جو ہے بیسیکلی وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کی جو تینوں، جس پہ ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بھائی تینوں جو ہے وہ آئینی ترامیم جو ہے وہ شرائط اپنی جگہ میں. کیا پنجاب کا چیف منسٹر یہ چاہے گا کہ پنجاب میں جو لوکل گورنمنٹس ہیں، جو سٹی گورنمنٹس ہیں، ان کو فیڈریشن جو ہے وہ ڈائریکٹ پیسے دے؟ ڈائریکٹ پیسے نہیں، فیڈریشن کیوں ڈائریکٹ پیسے دے؟ وہ تو صوبہ ہی دے گا نا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس میں جیسے ابھی جو آئینی طور پہ 2 انتخابات جو ہیں آئین کے اندر درج ہیں، ایک قومی اسمبلی کا، ایک صوبائی اسمبلی. وہ یہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب اپنے جب وہ ناظم تھے یہاں پہ تب بھی وہ یہ کہتے تھے کہ یار اس کو جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا جائے. بلدیاتی نظام اس وقت جو ہے بلدیاتی نظام ہے صوبے کے اندر، جو صوبہ جس طریقے سے بلدیاتی نظام رکھنا چاہے وہ اس کا اختیار ہے، اور صوبہ جو ہے وہ نیچے لوکل گورنمنٹس کو پیسے دیتا ہے. تو آئین کا حصہ نہیں ہے، یہ صوبے کے قانون کا حصہ ہے. ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک آئینی حصہ بن جائے اور آئین میں لکھا ہوتا کہ یہ جو بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، 4 سال کا مدت پوری ہوتی ہے پھر انتخاب ہی نہیں ہوتا، پھر 2 سال بعد انتخاب ہوتا ہے، تو یہ سارا سلسلہ ختم. مجھے ایک بات بتائیں، پنجاب اور کے پی میں 90 دن میں الیکشن ہونا تھے نا؟ جی آئین میں درج ہے؟ بالکل درج ہوئے. یہ تو آپ کے چیف جسٹس اور آپ کے بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ بات آئین اور اس کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں جمہوریت کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ یا اللہ، اتنا بڑا سوال، آپ 10 منٹ میں اس کا جواب چاہ رہے ہیں. میں 10 منٹ میں جواب نہیں چاہ رہا ہوں، سیدھی بات ہے نا. جمہوریت جو ہے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جمہوریت آپ کی سوسائٹی میں ایک سرٹن اسٹیج پہ آہستہ آہستہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کے ملک میں، آپ کی سوسائٹی میں تعلیم کا ریشو بڑا اچھا ہوتا ہے، تعلیم کی وجہ سے ہم عام لوگوں کے رویوں میں بہتری ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سننے سنانے کا رواج ہوتا ہے. یہاں پہ تو دیکھتے دیکھتے پاکستان کا جو سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے عمران خان صاحب، جس کا دعویٰ ہے کہ میں سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہوں، اس سے تو پاکستان کی 50% آبادی کو، آدھی آبادی کو تو کرپٹ اور انتہائی جاہل اور بوٹ پالشیا اور پتہ نہیں بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، جب ان کے فالوور جو ان کے مطابق سب سے زیادہ ہیں تو وہ 60% ہو گئی میجورٹی. 60% آبادی 40% کو انسان کا بچہ ہی نہیں سمجھتی. اچھا ویسے ایک چیز یہ کیوں ہو گیا؟ وہ تو سر دیکھیے، وہ مسئلہ یہ نا کہ آپ نے کبھی بھی نہ الیکشن فیئر کرائے، نہ قومی صوبائی کے کرائے، نہ بلدیاتی الیکشن. بھائی جان یہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ آپ کو وہ چاہیے جو آپ کے پرسنل مفاد کو سوٹ کرتی ہے. تو مطلب لارجر کانٹیکس میں اسی طرح ہے نا، تو آپ کے صوبے ہی نہیں چل پا رہے صحیح طریقے سے، آپ کا مرکز ہی صحیح طریقے سے نہیں چل پا رہا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس میں آئین میں ڈال دو. اور لوکل گورنمنٹ جو، مجھے ایک بات بتا، کراچی کی لوکل گورنمنٹ ہو گئی، چل گئی، وہ تب چلے گی جب ایم کیو ایم کے پاس ہوگی. آپ تو چلا کے دکھائیں. صحیح. کون سی جماعت اسلامی کی لوکل گورنمنٹ سے ایم کیو ایم خوش تھی؟ صحیح. اس وقت بھی تو تباہی تھی نا بھائی، ان کے کہنے کے مطابق. بھائی جان کوئی سسٹم جب انکلوسیو جب تک نہ ہو، جس میں سارے لوگ نہ ہوں، تب تک نہیں چلے گا. ایم کیو ایم کی لوکل گورنمنٹ ہوگی تو کراچی میں جو ہے وہ پٹھان پاپولیشن نہیں ہے، پنجابی پاپولیشن نہیں ہے، سندھی پاپولیشن نہیں ہے، اور چھوٹی موٹی پاپولیشنس نہیں ہیں. جہاں پہ آپ کا ووٹر ہی آپ کی پاپولیشن ہے، اس میں سب کچھ ہوتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہی نہیں کراتے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ مصطفیٰ کمال کے دور میں کراچی کو کس نے بنایا؟ بھائی کراچی کو، جو کراچی میں آپ کے آنے سے پہلے لوگ تھے، ان کا شہر تھا نا، ان کا شہر. ان کے گھر، ان کے جو ہے وہ علاقوں میں آپ جائیں تو صحیح،
وہ دیتے وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہی نہیں تھے نا مصطفیٰ کمال خدا صاحب. کا خوف کرنا اچھا خیر چاہیے. لیکن واپس آئے سر, جب مسلم جب ایم کیو ایم حکومت میں ہوتی ہے نا تو وہ بھی نہیں چلتی بندے آتے انتخابات. مسلم لیگ نون جب حکومت میں ہوتی ہے تب بھی نہیں جاتی. وہی کہہ رہا ہوں. یہ اس وقت یہ وہی ڈرامہ ہے جو سرائکی صوبہ یا جنوبی صوبہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا تھا, یا یہ دونوں واقعی اس دفعہ سیریس ہیں ترمیم کے حوالے میں؟ بھائی دیکھو لوکل گورنمنٹ سے انکار نہیں ہے, لیکن لوکل گورنمنٹ انکلوسیو ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ ایم کیو ایم بھی تو اسی طرح جیتتی تھی نا جس طرح پیپلز پارٹی جیتی ہے. ہاں اس دفعہ ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے ایک دوسرے سے بڑا کچھ سیکھا. ٹھیک ہے, مطلب پیپلز پارٹی نے کہا کہ بھائی جان آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں, ہمارے کیا. اب آ جاتے اگر حافظ نہیں اس دفعہ تو پھر نہیں آتی, پھر ان کو بلدیاتی انتخابات اچھے نہیں لگتے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ملک اتنے مسائل کا شکار ہے, آپ کمال کی بات کرتے ہیں. آپ اس شہر میں ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو فیل کرنے کے لیے, یار گٹر کے ڈھکنا کون چراتا ہے یار, خدا کا خوف کرے. مطلب لوگ اتنے چلیے ہیں کیا. مثال اب جو ہے وہ کسی چرسی موالی کو اپنا چرچ کا چکر پورا کرنے کے لیے گٹر کے ڈھکنے جو ہے وہ چرانے پہ آ گیا ہے. وہ یار سب کو پتا ہے, یہ تو آپ اپنی پارٹی سے ہی پوچھیں تو وہی آپ کو بتائیں کہ آپ کے علاقے میں یہ بھائی تباہ کر کے رکھنا ہے. اچھا سر, جی ڈی اے نے جو حلقہ بندیاں ہیں اور اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے, نون لیگ بھی شامل ہے, سندھ کی حلقہ بندیوں کو مسترد کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سندھ کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان سے بھی وہ خوش نہیں. کیا تبدیل ہو پاتا ہے سندھ کا الیکشن کمشنر؟ بھائی دیکھیں یہ ان کا سب پارٹیوں کا رائٹ ہے. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی فیشی چیز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ چینج کر دیں. اگر کوئی اس میں اس ٹائپ کی چیز آ جاتی ہے, کوئی پریشر آ جاتا ہے, کیونکہ یہ دونوں جو ہے مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں, یہ ایک بڑا پولیٹیکل گروپ ہے ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ان کی ساری شکایتیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی وہ ختم ہونی چاہیے. اور ویسے بھی جب ڈیلیمیٹیشنس ہوتی ہیں تو اس میں دیکھیں اعتراضات ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس بہت ساری ماضی میں بھی ایسی مثالیں ملی ہیں کہ ایک کسی بندے کو ذہن میں رکھ کے یا پارٹی کو ذہن میں رکھ کے کبھی کبھار آفیسر جو ہے نا ذرا تھوڑے سے سرو کر جاتے ہیں. ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. اس میں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں اعتراض کریں گے تو ان اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے بھی تو آپ کے پاس سسٹم موجود ہے, تو وہ ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. بالکل. لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے اس دفعہ جو الیکشن کرائیں گے وہ عدلیہ نہیں کرائے گی. اس دفعہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر وہ کرائیں گے. تو ویسے ہی الیکشن ہوں گے جیسے کراچی کے ہوئے. یار دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا فرینکلی. فوج کو بھی اپلیکیشن گیا ہے. لیکن ہمارے پاس یہ تو آپ مانیں کہ کم سے کم ڈی سی وغیرہ جو ہے ویسے دنیا جہان میں وہ مثال انڈیا میں کون کراتا ہے؟ مجھے معلوم نہیں. الیکشن کمیشن کراتا ہے نا. گوگل بابا اتنا سارا عملہ. الیکشن کمیشن کسی سے تو مدد لیتا ہوگا نا وہاں پہ, ایسا تو نہیں نا الیکشن بھائی آپ کے پاس جو وافر اتنا مقدار میں لوگ ہیں, آپ کی سرکاری عملداری ہے نا یار. سر سرکاری عملدار تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ تو آپ چھوڑ یہ بھی چھوڑ دیں وہ بھی چھوڑ دیں تو ہم چاہیں کیا. آپ مجھے بتائیں یونائیٹڈ نیشنز کو کہتے ہیں وہ اپنا عملہ دیں. ٹیچرس کو کہیں گے وہ بھی تو کہیں گے ہمارے جو ہے نا ڈپٹی کمشنر سرکاری ملازم اس میں آپ ریونیو. ویسے یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ عدلیہ نے بھی تو پچھلے 75 سال میں انتخابات کرائے, کون سے شفاف. عدلیہ نے جو ہے نا ایسے پاکستان میں انتخابات کرائے, کیا بات ہے, پاکستان جمہوریت کا جو ہے نا وہ گڑھ بن گیا یار, کمال کی بات ہے. سب سے بڑی جمہوری ملک بن گیا ہمارا. تو ناظرین بہرحال اب یہ سائفر کیس بڑا امپورٹنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور کیا تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقے جو ہے وہ انتخابات سے باہر رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے, اور انہیں شامل کریں گے انتخابات میں یا نہیں, اگلے چند دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.